بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پٹخا باقیوں کو بعد میں، کہیں تمہارا ایسا حشر نہ ہو جائے۔ پھر آخر میں بڑا عجیب جملہ اللہ نے کہا، فرمایا واللہ لا يحب الفاسقین۔ پیچھے ذکر کیا ہے اور آیت کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ گویا اللہ نے ہم پر فتویٰ لگا دیا کہ تم ہو ہی فاسق۔ اگر تم یہ چیز نہیں کرتے اور ان تین کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، اس کے رسول کے مقابلے میں اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں، اگر تم ان 8 چیزوں کو، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خیش قبیلے، تمہارے مال، تمہاری تجارتیں اور تمہاری کوٹھیاں، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں ان 3 چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں تو تم فاسق۔ واللہ لا يحب الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اللہ ہی پسند نہ کرے، اللہ ہی پسند نہ کرے، تو مجھے بتاؤ ہماری ان نیکیوں کا کیا فائدہ؟ کس کھاتے میں آئیں گی ہماری نیکیاں؟ اللہ ہی پسند نہ کرے۔ ہندی زبان کا ایک مقولہ ہے، سہاگن وہ جسے پیا چاہے۔ پیا کہتے ہیں شوہر کو، دلہا، سہاگن کہتے ہیں دلہن۔ سہاگن وہ جسے پیا چاہے، کہ دلہن تو اصل وہ ہوتی ہے جس کو دولہا چاہے۔ اگر دولہے کے دل میں اس کی محبت ہی نہیں تو وہ کاہے کی دلہن ہے؟ یہ مقولہ کیوں بنا؟ ایک دلہن کو کپڑے پہنا کے، عروسی جوڑا پہنا کے، زیور سے سجا کے، میک اپ کرا کے اس کو اسٹیج پہ بٹھا دیا گیا۔ اس کی سہیلیاں آتی ہیں، اس کو دیکھتی ہیں، مسکراتی ہیں، تعریف کرتی ہیں، ماشاءاللہ۔ کوئی خالہ آ رہی ہے، کہہ رہی ہے ماشاءاللہ ہماری بٹیا تو اتنا سندر لگ رہی ہے، اتنا خوبصورت لگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ جوڑا اور یہ زیور بنا ہی اس کے لیے تھا، اور وہ بالکل منہ بنائے بیٹھی، کسی کی تعریف پہ خوش نہیں ہوتی۔ ماں کو یہ بات بری لگی، ماں نے آ کر کے کہا بیٹی عجیب تو بد اخلاق دلہن ہے، عجیب بدتمیز ہے، تیری خالہ، تیری پھوپھی، تیری سہیلیاں سب تیرے پاس آ کے تیری تعریف ہی کر رہی، اور تم ہو کہ کسی کا نہ جواب دیتی ہو، نہ شکریہ کہتی ہو، اور نہ کسی کے بات پہ مسکراتی ہو، جیسے ان کی یہ تعریفیں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی۔ اس وقت اس نے یہ جملہ کہا دلہن نے کہ امی، سہاگن وہ جسے پیا چاہے۔ یہ سارے مجھے تعریف کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد جب دولہا میرے پاس آئے گا اور وہ مجھے دیکھے گا، اگر میں اسے نہ بھائی تو ان کی تعریفوں کا مجھے کیا فائدہ؟ میری زندگی ان کی تعریفوں سے نہیں سجنے والی، میری زندگی تو تب بنے گی، سہاگن تو میں تب کہلاؤں گی جب دولہا پہلی نظر دیکھے اور کہے سبحان اللہ، اللہ نے میرے لیے کیا نعمت بنائی۔ مزہ تو تب ہے۔ اگر آپ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب سارے عمل، قربانیاں، صدقے، خیرات آپ اللہ کے سامنے پیش کریں، اور اللہ دیکھ کے، اللہ نہ کرے اللہ دیکھ کے منہ پھیر لے، مجھے بتاؤ ہماری اس 80 سالہ زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ بے شک دنیا ہمیں کہے یہ بڑا اچھا نیک آدمی ہے، بڑا خطیب اچھا ہے، یہ مولوی اچھا ہے، یہ نمازی اچھا ہے، یہ حاجی اچھا ہے، یہ بڑا بزرگ ہے یار، بڑا بااخلاق ہے، بڑا با کردار ہے، لیکن اللہ ہی منہ پھیر لے۔ ارے جس سے رب نے منہ پھیر لیا اس کے پاس بچا ہی کیا؟ اس کے پاس کیا بچا ہے؟ پھر اس کے پاس جنت میں جانے کے لیے باقی ہے کیا؟ جو کچھ تھا اس سے تو اللہ نے منہ پھیر لیا۔
باقی کیا ہوگا ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت جملے قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ نے بیان کیے. آپ کبھی تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر ان آیات کو نکالیں, ان کی تفسیر پڑھیں. اللہ نے کس موقع پر کب یہ کن لوگوں کے لیے بات کہی؟ ہندوؤں کے لیے, یہودیوں کے لیے نہیں. یقین مانیے ابھی تک لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں, ابھی تک لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں. حماس والے شیعہ ہیں کہ سنی, خود کچھ کرنا نہیں اور دوسرے کو کچھ کرنے دینا نہیں. وہ پنجابی کی مثال ہے کہ نہ اسی کھیلنا تے نہ کھیلن دینا. بالکل ہمارا وہی معاملہ, نہ ہم خود کچھ کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے. جو کرے گا اس کی بھی ٹانگیں کھینچیں گے. مجھے بتائیے, فرعون دنیا کا ولی اللہ تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں جا کے پالا. فرعون ولی اللہ تھا, کسی مدرسے کا شیخ الحدیث تھا, 8 سالہ درس نظامی کی فراغت کی ڈگری تھی اس کے پاس. کیا تھا اس کے پاس؟ اللہ نے کیا دیکھا جو اپنے پیغمبر کو اس کے گھر میں جا کے ڈالا؟ اللہ یہ اس لیے کرتا ہے جب مسلمان کسی کام کے نہیں رہتے, اللہ وہ کام غیروں سے لیتا, اللہ وہ کام غیروں سے لیتا, اور اللہ کو اپنے کام کرنے آتے ہیں. اللہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. دنیا والو تم بھی چالیں چلتے ہو, اللہ جیسی چال تم چل ہی نہیں سکتے, اللہ جیسی چال تم چل ہی نہیں سکتے. واللہ خیر الماکرین. جو اللہ چال چلتا ہے وہ بہترین چال چلتا ہے, اس سے بہتر کسی کی چال ہی نہیں. میرے بھائی, ہم زندگیاں, سچی بات ہے, ایسے بس گنوا رہے. ہم اپنی زندگیاں گنوا رہے. اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو. یہ ٹھیک ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. لیکن جس کو آپ راضی کرنے چلے ہو, جس کو راضی کرنے کے لیے آج مسجد میں جمع ہو, کبھی اس سے بھی پوچھو کہ تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ میں تو روز آ کے یہاں بیٹھتا ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا اللہ تو کس سے راضی ہوتا ہے. اس سے کبھی پوچھو تو کس سے راضی ہوتا ہے؟ پیاس کے وقت روٹی اور بھوک کے وقت پانی کوئی فائدہ نہیں دیتا, کوئی فائدہ نہیں دیتا. ہر چیز اسی وقت فائدہ دیتی ہے جس وقت اس کی جہاں ضرورت ہو, جہاں ضرورت ہو. دعاؤں کی بھی ضرورت ہے, لیکن علاج سے بھی اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا. لیکن ہم اتنا ماشاءاللہ تقویٰ ہے ہمارے اندر, بس جی دعائیں کرو. مولوی کو آ کے کہہ دیں گے قنوت نازلہ پڑھو, ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے کیا, لیکن آپ نے کیا مسجد نبی میں بیٹھ کر صرف دعائیں کی؟ آپ میدان میں نہیں اترے, آپ میدانوں میں نہیں گئے. آپ نے صحابہ کرام کی لاشیں نہیں اٹھوائیں, آپ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک ہوتے نہیں دیکھا؟ دیکھا تھا جب وحشی بن حرب حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا اللہ کے رسول کے سامنے آیا فتح مکہ کے بعد. مکہ فتح ہو گیا, کفر دم دبا کر بھاگا, کچھ کافر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے, کچھ غلامی کی زندگی اختیار کر گئے, کچھ نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے والوں میں وہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی بن حرب وہ بھی شامل. اللہ کے رسول
میری بیعت لیجیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونے کے لیے آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا کلمہ بھی قبول ہے، تیرا ایمان بھی قبول ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میری نظروں کے سامنے آج کے بعد کبھی نہ آنا، اس لیے کہ تجھے اختیار ہے، اللہ نے دیا ہے، مسلمان ہونے کا تجھے حق ہے، ہو جا، میری نظروں کے سامنے نہ آنا، کیونکہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں میری نظروں میں میرے چچا کا وہ چاک سینہ میرے سامنے آ جاتا ہے، چونکہ وہ تو نہیں کیا تھا۔ حضرت وحشی بن حرب کہتے ہیں میں چلا گیا، مسلمان ہو گیا، چلا گیا، دل میں ایک ملال تھا کہ یا اللہ یہ کیسی سزا ہے مجھ کو، جس نظر کرم کو پوری دنیا ترستی ہے، میں اسی شہر میں ہوتے ہوئے محروم ہوں، مجھے منع کر دیا گیا کہ میرے سامنے نہیں آ۔ دعا کی، اللہ میری ایک دعا ہے تیرے سے، تیرے آگے ایک دعا ہے، جس طرح میں نے اسلام کا عظیم ترین سپاہی، اسلام کا عظیم سپہ سالار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے شہید کر کے تیرا اور تیرے پیغمبر کا دل دکھایا، میں نے ناراض کیا، میں نے، اللہ میری دعا ہے میرے انہی ہاتھوں سے کفر کا کوئی سب سے بڑا سرگنا، سب سے بڑا دشمن انہی ہاتھوں سے قتل کروا کے میرے لیے اس کو کفارہ بنا دے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب جنگ یمامہ، یہ صدیق اکبر کے دور میں، یہ نبی مکرم کے بعد پہلی جنگ تھی، جنگ یمامہ، اور یہ مسلمہ کذاب کے خلاف تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ بھی اس سے ظاہر ہوا نبی مکرم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلی جنگ جو لڑی وہ صحابہ کرام نے لڑی، اور ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے لڑی۔ نبی مکرم نے اپنی زندگی میں 27 غزوات لڑے، ان 27 غزوات میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں 12,000 صحابہ صرف جنگ یمامہ میں شہید، صرف جنگ یمامہ۔ اور جب یہ جنگ یمامہ بالکل عروج پر تھی اور جنگ کا سورج نصف النہار بالکل جسے دوپہر کہتے ہیں، یعنی لڑائی اپنے چوبن پر ہے، گھمسان کی لڑائی ہے۔ لڑنے کا یہی ایک طریقہ ہوتا تھا، پہلے ایک بندہ جاتا تلوار لے کے جاتا، دوسرا تلوار لے کے آتا، وہ آپس میں تلواریں ٹکراتے، وار کرتے، وہ بچاتا وہ مارتا، کبھی دو دو جاتے، پھر کبھی گھمسان کی لڑائی ہوتی، کوئی فوجیں گتھم گتھا ہو جاتی، گھمسان کی لڑائی ہو گئی تو میدان کے عین بیچ میں نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر کی صدا آئی، اٹھا اور اس نے کہا میں نے مار ڈالا، میں نے مار ڈالا۔ صحابہ نے کہا کس کو مار ڈالا؟ کہا مسلمہ کذاب کو میں نے مار ڈالا۔ اور یہ اعلان کرنے والا کون تھا؟ وحشی بن حرب، وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں کہ چلو دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں تو میں یہ کہنے میں سرخرو ہوں گا نا
اللہ کے رسول جو غلطی میں نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے میں کی تھی، اس کا ازالہ، اس کا کفارہ، اس کا سجدہ سہو مسلمہ کذاب کو قتل کر کے میں نے کیا۔ یہ تھوڑی سی سوچ ہم بھی تو رکھ سکتے ہیں نا۔ اللہ ہمارے ہاتھوں سے بھی کوئی ایسا کام کرا دے کہ روز آخرت تیرے نبی کی مجلس میں بیٹھ تو سکے، تیرے نبی کی مجلس میں ہم سر کو فخر سے اٹھا کر تو بیٹھے، نبی کی آنکھوں میں آنکھیں تو ملا سکے، شرم سے سر جھکے ہوئے تو نہ ہوں، ایسا ہم بھی سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تو وہی ہے، اللہ نہیں بدلا اور نہ ہی بدلے گا، اللہ وہی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بس مانگنے والے دامن بدلتے ہیں، ہاتھ بدلتے ہیں، جذبے بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، نوازنے والا تو ایک ہے، وہ نہیں بدلتا۔ آج بھی اس سے مانگ، یقین مانیے ام عمارہ بوڑھی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب جنگ یمامہ ہوئی یہ چھپ چھپا کے اس جنگ میں شریک ہو گئے، اور اس نے ایک دعا کر رکھی تھی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں سنتا اور قبول کرتا۔ اس نے ایک دعائیں کر رکھی تھی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں مسلمہ قذاب کی لاش کو اس کا مرا ہوا چہرہ نہ دیکھ لوں، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا۔ چنانچہ یہ اسی میدان میں اس وقت اس نے خود کو ظاہر کیا جب مسلمہ قذاب کے مرنے کا اعلان ہوا اور وحشی بن حرب نے کہا کہ میں نے اسے مار ڈالا، وہ سجدے میں گر گئی، اللہ تعالیٰ شکر ہے اب میرے لیے مرنا آسان ہے۔ یہ جذبے پیدا کیے۔ کہنے کو وہ ایک عورت جو ہمارے ہاں صنف نازک کہلاتی ہے، کمزور دل والی کہلاتی ہے، اور پھر وہ بوڑھی بھی ہے، لیکن جذبے دیکھو کتنے جوان ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ صحابہ کرام جیسی غیرت، وہ جذبے، وہ ایمان، وہ ایمانی حرارت ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو ہمیں اپنے فضل سے یہ نعمتیں نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔